یہ جو دو خاندان اس وقت حکومت میں ہیں، پھر تو پلڑا جو ہے وہ جھک جائے عمران خان کی طرف. آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبر ون، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ سوال جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہیں، مجھے تو سمجھ خود نہیں آ رہی، لیکن سوال دو بنیادی ہیں. کیا یہ 5 سال ہی چلنا ہے سسٹم، اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب نے اگلے 5 سال جیل میں رہنا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک سوال ہے نا آپ کی عدالتوں کا، میں اب آپ کو بڑی ایک سچی بات کہنے چلا ہوں. بات یہ ہے کہ جناب آپ نے وہ مقدمات جن کی جو شواہد ہے، جن کا مدعیت جو ہے وہ عمارتوں کی شکل میں اور فلیٹس کی شکل میں اور فیکٹریوں کی شکل میں سرفے سے زمین پہ موجود ہے، ان ساروں کو تو آپ نے بری کر دیا. اور ایک ایسا فرد جس کے خلاف ساری گواہی جو ہے وہ پولیس کے کانسٹیبل یا کسی ایک سپاہی کی یا کسی اہلکار کی ہے، ان کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، ان کے آپ مقدمات کو چلا رہے ہیں. یہ آپ نہیں چلا سکیں گے. میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ دنوں اور مہینوں میں دیکھیں گے کہ یہ مقدمات بھی اسی طرح ریت کا ڈھیر بن جائیں گے جس طرح شواہد کے باوجود مقدمات اگر وہ ختم ہو گئے تو یہ چل نہیں سکتے. یہ میرے سے آپ تھم رول لے لیں. میں اصول کی بات کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آگے کے اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اگر ملک آج کی حکومت چلانی ہو تو پیپلز پارٹی کے ملے بغیر چل نہیں سکتی، وہ نہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مل گئی تو باقی کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. لہٰذا یہ حکومت اور اس وقت جو زبردستی کا دلوایا گیا ہوا مینڈیٹ ہے، جو تھانے دار نے آ کے کسی ایم این اے کو ایم این اے بنایا ہے یا کسی پولیس مین نے آ کے ایم این اے کو ایم این اے بنایا ہے، وہ اقتدار جو ہے وہ اس ملک کو ڈیلیور نہیں کر سکے گا، نہ عوام کی امیدوں پہ آپ چلا سکیں گے. دیکھیں اس وقت وہ فیصلے جو اس وقت پاکستان کی لائف لائن کیا ہے؟ ایرانی گیس پاکستان کی لائف لائن ہے. اس وقت سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت، افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کی لائف لائن ہے. اس وقت جو لائف لائنز ہیں ہماری، ان کو آگے بڑھانے کی اہلیت ان میں نہیں ہے. ان کا تو سب کچھ مغرب میں ہے. مغرب کی طرف سے ایک سرخ آنکھ نظر آئے گی تو یہ لیٹ جائیں گے. یہ جس گھڑی یہ لیٹ جائیں گے اس گھڑی ملک لیٹا ہوا ہے. اور آج بھی ملک کا یہی حال ہے کہ ملک جو تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. درانی صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی یہی سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اسلام آباد کی میں نے اتنی سوچیں دیکھی ہیں جناب کہ میں بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایک دن صبح کو سوچ اور ہوتی ہے، شام کو اور ہوتی ہے. سب سے بڑی سوچ اور سب سے بڑی حقیقت جو ہوتی ہے زمین ہوتی ہے. اور زمین اتنی گرم ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے. عوام ان سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ آج کی حکومت ایک ہوا میں معلق حکومت ہے. مطلب ریت پہ بھی نہیں کھڑی ہوئی، یہ ہوا میں معلق حکومت ہے. یہ ایک حکومت نہیں ہے، یہ ایک پتلی تماشا ہے جو ڈوریوں کے ساتھ چل رہا ہے. اس پتلی تماشے کو چلانے کے لیے کوئی جواز اور کوئی حقیقت اور کوئی یہ وہ حکومت ہے جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتی. یہ وہ حکومت ہے جو اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے نہیں آئی. تو درانی صاحب، پھر آپ کو کتنا عرصہ چلتی دکھائی دے رہی ہے یہ حکومت؟ کیونکہ جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی؟ دیکھیں، جب یہ حکومت چلنا شروع کرے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا کتنی چلے گی. ابھی تو چل ہی نہیں رہی. دیکھیں، جب یہ حکومت چلنا شروع ہوگی، اس کی پہلی چال دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا کتنا چلے گی. ابھی تو یہ معلق حکومت ہے، اٹس ناٹ موونگ. کوئی چیز ایسی، دیکھیں آپ نے ای سی سی بنائی، آپ نے کسی کو وزیر بنایا، آپ نے، اب میں فورن منسٹر صاحب سے میں مطالبہ کروں گا کہ ان کو پہلا دورہ جو ہے وہ افغانستان کا کرنا چاہیے. فورن منسٹر صاحب سے ہم مطالبہ کریں گے وہ سب سے پہلے جا کے ایران سے پائپ لائن کے ایگریمنٹ کرے. فورن منسٹر سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ لنڈن میں بیٹھنے کے بجائے لنڈن سے انہیں کیا ملے گا؟ وہ کوئی میاں صاحب کی پراپرٹی کا وہاں کوئی کیئر ٹیکنگ کرنی ہے. انہوں نے جانا ہے تو افغانستان جائیں، انہوں نے جانا ہے تو ایران جائیں، انہوں نے جانا ہے تو چائنا جائیں. اس ریجن کے اندر آپ جس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جن کو فورن آفس کو دیکھنا چاہیے. کیا کولنگ آف ہوئی ہے سسٹم میں کہیں ریکنسیل؟ دیکھیے اس وقت بنیادی فریق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، تو کیا سسٹم میں کولنگ آف ہے؟ کچھ ذوق برودت آیا ہے کہ چلو ٹھنڈا کر لیتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہاں،
دیکھیں اس میں اگر آپ میرے سے حق بات پوچھیں تو تحریک انصاف نے کولنگ کے لیے بہت سے انیشیٹوز لیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے وہ تمام باتیں جو ایکسٹرا ہیٹ جنریٹ کیا کرتی تھی ان کو منع کر دیا ہے. آج بھی وہ سلسل کریکٹو فیکٹرز لگا رہے ہیں, لہٰذا کولنگ ان کی طرف سے پوری ہو رہی ہے. دوسری طرف سے کولنگ جو ہوتی ہے, بڑی انجن ہوتے ہیں وہ ذرا آہستہ آہستہ کول ہوتے ہیں, چھوٹے انجن جلدی کول ہو جاتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے کولنگ کا پروسیس شروع کر دیا. دوسری طرف یہ ہے کہ جتنی کولنگ وہ کر رہے ہیں اتنی قبولیت پیدا ہو رہی ہے, لیکن قبولیت کے نتائج کے راستے میں یہ دو خاندان جو ہیں یہ پورے فائر ورکس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو کے جو لوگوں کو پوری طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح ٹکراؤ کے راستے پہ چل پڑے, کیونکہ اسی میں ان کی ٹکراؤ بقا ہے. پی ٹی آئی میں ان کی بقا ہے. پی ٹی آئی کو ٹکراؤ کے راستے میں ڈالنے کا سب سے بڑا انٹرسٹ ان کا ہے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے, اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ کولنگ آف ہو, ادارہ جاتی کولنگ آف ہو, پی ٹی آئی کی کولنگ آف ہو, سیاسی کولنگ آف ہو. اس سب کی وجہ سے وہ اپنے رویوں کو اور انہوں نے اپنے وسائل جھونکے ہوئے اس راستے کے اوپر. تو میں اب دیکھیں, ہم تو ملک کے خیر خواہی میں اچھی بات کرتے ہیں, آپ لوگ اچھی سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ کولنگ ہونی چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مفاہمت میں ہے. اب آپ کو دو لفظوں پہ کام کرنا پڑے گا, مفاہمت پہ, ریکنسیلیشن پہ کام کرنا پڑے گا, اور ڈیموکریسی پہ کام کرنا پڑے گا. یہ تو برابری کی سطح پہ ہوتی ہے, برابری کی سطح پہ ہوتی ہے. کیا مفاہمت کنپٹی پہ بندوق رکھ کے بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت تو بندوق رکھ کے تو کیا ہونی ہے, اس وقت تو مفاہمت کا لی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک لیول پہ نہیں ہے, ایک آسمان پہ ہے. پی ٹی آئی پبلک پاپولیرٹی میں آسمان پہ ہے, جس سے آپ ان کی مفاہمت کرا رہے ہیں وہ زمین پہ بھی نہیں ہے, وہ گڑھے میں ہے. عوام نے ان کو وہ حیثیت بھی نہیں دی ہوئی جو حیثیت مطلب کسی پارٹی کو ہوتی ہے پارٹی ہونے کے لیے. وہ تو خاندانوں کا ایک مجموعہ ہے. وہ تو ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں ایک گھر کی حکومتیں ہیں, دو گھروں کی حکومتیں ہیں. آپ دیکھ لیں سینٹ میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں کہ جو بھی فیصلہ سازی ان کے یہاں ہوتی ہے اس میں یہ تو چھوٹے چھوٹے دو گھروں کی, خاندانوں کی 5 دہائیوں سے چلتی ہوئی فیسٹمز ہیں. ان کی کیا مفاہمت ہونی, یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ مفاہمت کر سکیں. یہ they'll be on their way very soon.